اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ مسلمان خاص کر رمضان میں اسی لیے پورے قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور صدیوں سے یہ کرتے آئے ہیں کہ قرآن کو پوری طرح کمپلیٹ پڑھا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنے سے کامیاب ہوگا یا اس کو قرآن کے پرتی اس کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اسی پر ہماری ٹاپک چل رہی ہے اور نتیجے میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ بالکل قرآن ایک آئین ہے، ایک قانون کی کتاب ہے، لہٰذا اس کو صرف پڑھنے سے اور یاد کرنے سے نہیں چلے گا بلکہ اس کے قوانین کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں اسلامک سسٹمز پر ہم بات کر رہے ہیں جو قرآن کے سسٹمز ہیں۔ جیسے اسلام کے اندر ایک معاشی نظام ہے، ایک اکانومک سسٹم ہے، اقتصادی نظام ہے، لیکن آج وہ کہیں ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کے برخلاف امریکہ کا اور اسرائیل کا اور غیروں کا بنایا ہوا اکانومک سسٹم ہمارے اندر پیوست ہے اور ہم اس کو کھلے دل سے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیسن سسٹم بھی اسلام کا ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، اس پر ریسرچ نہیں کی اور سماج میں پھیلایا ہے۔ وہی میڈیسن سسٹم ہمارے اندر رائج ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو بھی وہ اپنے طور سے چلا رہے ہیں۔ ان سبھی سسٹمز پر ہم نے کچھ ویڈیوز کے مادھیم سے آپ تک پہنچنے کی اور کچھ حقائق بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا ایک سیریز ہے، بافہم لوگ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، اور صرف بولنے کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ جو بھی میری ویڈیوز سنے اس کو چاہیے کہ اپنے یہاں مسجد میں ٹرسٹ سے بات کر کے یا پریزیڈنٹ صاحب سے بات کر کے یہ سسٹمز کو اپنے علاقے کی مسجد سے شروع کیا جائے، تبھی جا کے کہیں ہم کو کامیابی ملے گی۔ سسٹمز کو ہم نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو صحیح سے اپنی زندگی میں نہیں ڈالا، یا دوسرے معنوں میں یہ کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ تو اسی لیے رسول خدا قیامت کے دن شکایت بھی کریں گے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری اس قوم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی انہوں نے صرف پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے استعمال کیا، ثواب کے لیے استعمال کیا، استخارے کے لیے استعمال کیا اور اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا، اور جو سسٹمز ہم نے بنائے تھے اس کو چھوڑ دیا۔ 4 سسٹمز پر بات کرنے کے بعد آج ہم آپ کے سامنے پولیٹیکل سسٹم پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پولیٹیکل سسٹم کیا چیز ہے؟ جیسے کہ ہم نے بار بار اپنے اس سسٹمز کو بتایا کہ مسجد سے شروع ہونا ہے، مسجد سے شروع ہونا ہے، لیکن مسجد سے شروع بھی ہوتا ہے تو اس کو کوئی مینیج کرنے والا چاہیے۔ اللہ کے سسٹمز کو مینیج کرنے والے کے عہدے کو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم، پولیٹکس سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پولیٹکس غلط چیز ہے، بری چیز ہے، یا پولیٹکس میں جانا مطلب خوب سارا پیسہ لوگوں کا ہڑپنا، کھانا، رشوت لینا اور خود کو مالا مال کرنا، دوسروں کو کنگال کرنا، یہی ذہن میں ہمارے چل رہا ہوگا۔ اسی لیے پولیٹکس کا نام سنتے ہی بہت سے لوگ دور بھی ہٹ جاتے ہیں، لیکن اسلامک پولیٹیکل سسٹم ایسا نہیں ہے۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم مطلب اللہ کے سسٹمز کو کوئی مینیج کرے، اس مینیج کرنے کو اور اس مینیجر کو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا، وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہو سکتی کہ لوگوں نے اسے چن لیا ہو اور وہ اپنے منمانی کر رہا۔ اس کو صرف اللہ کے سسٹم کو صحیح سے مینیج کرنے کے لیے آنا چاہیے، وہ اس قابل ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کہاں سے شروع ہوا؟ غدیر سے شروع ہوا، جب رسول خدا نے پورے سسٹمز قائم کیے۔ اب رسول خدا قائم کرتے کرتے رسول اللہ کی زندگی نکل جا رہی ہے،
اب آگے ان سسٹمز کو چلانے کے لیے ایک قابل انسان کی ضرورت تھی، تو رسول خدا نے غدیر میں مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کر یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اب میں جا رہا ہوں، اب میری جگہ یہ آپ کا مولا ہوگا اور تمام سسٹم یہ مینیج کرے گا۔ یہ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اور جو رسول خدا نے نظام بنایا تھا وہ ایسا نہیں کہ صرف 2 سال کے لیے وہاں پر بنا ہوا ہو، اور جب رسول خدا تھے تبھی کے لیے تھا، اس کے بعد اس کے بعد کوئی سسٹم کی ضرورت نہیں، اس کے بعد ہم جو بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کے نظام کو مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا نے جو نظام بنائے تھے وہ پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا نے اتنی محنت کر کے نظام کو قائم کیا اور چلے گئے اور پھر کہا کہ بعد میں ابھی میرے جانے کے بعد آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، جو بھی نظام آپ کو بنایا ملے انسان کا، اس کو آپ لے کر چلو۔ اور ایسا بھی نہیں کہ امام زمانہ آئیں گے اور اس کے بعد بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول خدا تھے تب بنا ہوا تھا اور آخر میں جب رسول امام زمانہ آئیں گے تب بنے گا، اور بیچ میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہی ہوا کہ فرسٹ پیریڈ میں ٹیچر آتی ہے، بچوں کو سکھاتی ہے، آخر کے پیریڈ میں ٹیچر آتی ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں اللہ کا نظام جو ہے وہ باقی ہے، باقی رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، اور اس کو مینیج کرنے والا کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے۔ اس تمام سسٹمز کو مینیج کرنے کے پروسیجر کو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں، کیونکہ مینیج کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ اسلام پورے عالمین کے لیے آیا ہے، جیسے اللہ کے بارے میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب وہ رب پورے عالم کا ہے، مشرق ہو مغرب ہو، سب کانٹیننٹس کے لیے ہے، ایشیا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی طریقے سے رسول خدا بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں رحمت بنا کر پورے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا آیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن پورے عالمین کے لیے ہے، رسول خدا پورے عالمین کے لیے ہے، اللہ پورا عالم کا رب ہے، قرآن پورے عالمین کے لیے ہے۔ ہم اپنے سسٹمز کو بھی کھو بیٹھے ہیں اور سسٹمز کو چلانے والے کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور پھر پورے سسٹمز بنائیں گے اور وہ خود چلائیں گے، تب تک ہم دوسروں کے سسٹمز کو اپنا کر خوش رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی زندگی کو اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے زمانے میں اگر وہاں پر سسٹمز نہیں ہیں تو سسٹم بنانے کی کوشش کریں۔ پورے لوگ اگر سمجھ جائیں مسلمان اور بنانے کی کوشش کریں گے تو امام زمانہ بہت جلدی زور کریں گے، کیونکہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی مہمان آپ کے گھر پر آ رہا ہے، اگر مہمان کو پتہ یہ چلے گا کہ آپ نے کچھ پکایا ہی نہیں، کچھ چیز بنائی نہیں، کوئی انتظار بھی نہیں کر رہا، وہ آئے گا بھی نہیں۔ لیکن اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میزبان نے پوری تیاری کر رکھی ہے، طرح طرح کے کھان پکائے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہیں۔ اس طریقے سے اگر تیار رہیں ہم تو امام زمانہ جلدی آ جائیں گے۔ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے کہ کیا ہے پولیٹیکل سسٹم، لیکن اتنا ضرور ہے، میں یہ کہوں گا کہ مسجد سے ہمارا سسٹم شروع ہونا چاہیے، تو وہیں پر کوئی جاننے والا، کوئی عالم اس سسٹمز کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ لوگ اپوائنٹ کرنا چاہیے، یہی پولیٹیکل سسٹم بنے گا آگے۔